سے پہلے یہ کہ ہم اپنے ملک کے ہر فوجی کی شہادت پر بھی اتنے ہی غمزدہ ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہوگا. یہ ہمارے ملک کی فوج ہے, ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے فوجی ہیں, اور یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم افسردہ نہیں ہوتے. اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے مت دیں. ہم کوئی اسرائیل کے باشندے نہیں ہیں, وہاں سے فنڈنگ نہیں پکڑتے رہے کہ ہمیں پاکستانی فوجیوں کا درد نہیں ہے. یہ بہت غلط روش ہے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. اس قوم کے بیٹے ہیں, وہ اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتے. سب کے بیٹے ہیں. ہم آج اگر ہیں تو اس لیے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے سرحدوں پہ. ہم آپ کی بات کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. ارے بھائی وہ شہادتیں دے رہے ہیں, آپ تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ تو کچھ کریں. آپ کے تو لیڈر اوپر بیٹھے رہے. جب یہاں لاک ڈاؤن تھا آپ کے کارکن مار کھاتے رہے, آپ کے لیڈر اوپر بیٹھے رہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ اب یہ الزام بھی ہم پہ لگائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ ہمیں ان کا دکھ درد نہیں ہے. سارا دکھ درد پی ٹی آئی کے دل میں سمایا ہوا ہے, جس نے ہر موقع پر کورونا کی وبا میں ان کے لیڈر کیا کر رہے تھے. کورونا کی وبا میں زرداری صاحب اپنے گھر میں کی اور عوام الناس کو بلایا ہوا تھا جلسوں کے اندر. امریکہ میں کی, بھارت میں کی. کیا نہیں کہا کہ 20,000 لوگ جمع ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے. وہ کس فوج کے بارے میں کہا تھا؟ بھارت کی فوج کے بارے میں کہا تھا. بالکل بھی وزیر اعظم نے کبھی پاکستان کی افواج کے خلاف منظم تحریک نہیں چلائی. دو ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان ہو, نیب ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, پارلیمان, ہر ادارے کو متنازع بنا رہی ہیں. انہوں نے لوگوں کے نام لیے, انہوں نے کس فوجی ادارے کے افسران کا نام نہیں لیا کیونکہ الیکشن